औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान एहसास के साथ मैं हूँ सबा चौधरी और मेरे साथ को होस्ट मौजूद हैं उमर नज़ीर ख़ान। जैसा कि आप जानते हैं ये बहुत रहमतों, बरकतों, फजीलतों और नेमतों वाला महीना है। रमज़ान मुबारक के महीने में लोग अपनी नेकियां समेटते हैं और रहमतें समेटते हैं, अल्लाह ताला से अपनी बख्शिश करवाते हैं, अल्लाह ताला से अपनी इबादत के ज़रिए अपनी दुआएं कबूल करते हैं। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक बहुत बहुत आपको। रमज़ान का महीना है, तमाम महीने जो है अरबियों ने उनका नाम लिखा और नाम उनको दिया गया तमाम इस्लामिक महीनों का, जबकि रमज़ान का जो महीना है इसका नाम अल्लाह ताला ने खुद रखा। इसकी अहमियत, ये कबूलियत का महीना है, ये बख्शिश का महीना है, ये दुआओं का महीना है और इसमें जो है नमाजों का जो सवाब है वो बढ़ जाता है, उम्रे की फजीलत जो है वो हज के बराबर हो जाती है। और इस रमज़ान मुबारक का मतलब है कि स्कॉर्चिंग हीट, ड्राइनेस और रोज़े की जो है डिफरेंट हम इशूज़ पे बात करेंगे रमज़ान मुबारक के, कि सहरी के क्या फ़वाइद हैं, क्या डाइट लेनी चाहिए, और उसके बाद अबादात जो है वो लैलतुल कदर है उसकी क्या वैल्यू है। सबसे पहले हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं कारी मोहम्मद दाऊद नक्शबंदी साहब। वार्म वेलकम कारी साहब इन 7 न्यूज़ इन माय प्रोग्राम। और उसके साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब तारिक जमील साहब। थैंक यू सो मच तारिक साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। नाज़रीन, हम सबसे पहले कुरान पाक की तलावत सुनना चाहेंगे कारी मोहम्मद दाऊद नक्शबंदी साहब से। कारी साहब काइंडली इन लम्हात को जो है वो मजीद बेहतर बनाएं, अपनी जबरदस्त आवाज हमें सुना के और अच्छी सी तलावत सुना के प्लीज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून। वल्लाहु अल्लज़ी ला आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون
والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. بہت زبردست آواز ہے جی قاری صاحب آپ کی ماشاءاللہ. آپ نے جو ہے بہت ہی زبردست بہت ہی خوبصورت آواز میں ہمیں تلاوت قرآن پاک سنایا اور رمضان کا جو ہے وہ مزہ دوبالا ہو گیا. کیا ہی خوبصورت آواز ہے ماشاءاللہ. ناظرین اب ہم بات کریں گے طارق جمیل صاحب ہیں اور ہمیں نعت سنائیں گے. تھینک یو سو مچ طارق بھائی فار جوائننگ اس. طارق بھائی اچھی سی خوبصورت نعت اپنی آواز میں. درود ان کے لیے ہے سلام ان کے لیے درود ان کے لیے سلام ان کے لیے تمام افضل و اعلیٰ مقام ان کے لیے تمام افضل و اعلیٰ مقام ان کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ. امین و قاسم و صادق محمد و احمد امین و قاسم و صادق محمد و احمد چنے خدا نے پسندیدہ نام ان کے لیے چنے خدا نے پسندیدہ نام ان کے لیے جو ان کے ہو گئے ان کا مقام کیا کہنا جو ان کے ہو گئے ان کا مقام کیا کہنا بہشت ان کی ہے کوثر کے جام ان کے لیے بہشت ان کی ہے کوثر کے جام ان کے لیے
یہ لطف دیکھیے ان کو بنا لیا بیٹا. یہ لطف دیکھیے ان کو بنا لیا بیٹا. جو زید آیا تھا بن کر غلام ان کے لیے. جو زید آیا تھا بن کر غلام ان کے لیے. فلک پہ چاند ستارے زمیں پہ لالا و گل. فلک پہ چاند ستارے زمیں پہ لالا و گل کیے خدا نے یہ سب تمام ان کے لیے. کیے خدا نے یہ سب تمام ان کے لیے. درود ان کے لیے ہے, سلام ان کے لیے. تمام افضل و اعلی مقام ان کے لیے. سبحان اللہ, سبحان ماشاء اللہ, اللہ, سبحان اللہ, سبحان ماشاء اللہ. اللہ. آپ کا بہت شکریہ دونوں کا. اب ہم بات کریں گے, ہمارے ساتھ جو نئے گیسٹ موجود ہیں وہ ڈاکٹر نثار بھٹی اور نعت خواں محمد سعد موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر نثار بھٹی, یہ بتائیے گا صحت اور رمضان کا کیا تعلق ہے؟ رمضان میں صحت کو لے کے سائنس کیا کہتی ہے؟ جی ویری مچ. جی مائی پلیئر. میں اسپیشلی ایک بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایک نالج ہے جو ریڈیستھیشیا جس کو ہم کہتے ہیں, پینڈولم, پرانے ہم دور سے اس کو لے رہے ہیں. جی وہ آپ نیٹ کھولیں گے تو اس میں ریڈیستھیشیا ایک ایسا ڈیوائن علم ہے, جی اور یہ ہومیوپیتھک میں یوز ہوتا رہا ہے, صدیوں رائٹ سے چل رہا ہے. رائٹ. لیکن میں نے اس پہ کافی ریسرچ کی ہے, اور مجھے اس میں جو پراپر اس میں جو اس کی سمٹمز یا ٹریٹمنٹ میں بتاتا ہوں 100%. اور اس کا ایک سب سے بڑا جو ایڈوانٹیج ہے اس ریڈیستھیشیا کا یہ ہے کہ ہم اس کی مدد سے ایک پیشنٹ جو کہ کسی بھی کنٹری میں ہے, جسٹ اس کی آپ پکچر یا اس کا ایک محلِ وقوع بھیجیں گے تو ہم اس سے اس کی جو انرجی کا لیول ہے وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ اس کو کون سی بیماری ہے اور اس کی کون سی میڈیسن بنے گی اور کون سا اس کو خوراک یا کون سی غذا اس کو کھانی ہے. آپ صرف اس کی پروفائل لیں گے اور اس کے بعد آپ خود یہ بتائیں گے کہ اس کو کون سی ڈیزیز ہے. جی جی بالکل. یہ تو بڑی آپ نے سٹرینج اور بڑی آپ کہنے کے ہائی لیول نیکسٹ لیول بات کر رہے ہیں. جی جی بالکل اسی طرح ہی ہے, مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جسٹ آپ نے ایک فرض کریں ایک پیشنٹ ہے وہ کہتا ہے جی مجھے کینسر ہے. اب کینسر صاف ظاہر ہے کہ برین کینسر ہے, اس کو ٹیومر ہے, جسٹ کوئی انتڑیوں کا کینسر ہے, پروسٹیٹ ہے, کوئی بھی اینی ٹائپ آف کینسر ہے. تو اب اس کی اسپیشلٹی پہ ہم جا کے بتائیں گے, اس کو ہم غذائیں بھی بتائیں گے اور اس کو میڈیکیشنز بھی بتائیں گے کہ کون سی اس کی میڈیکیشن بنتی ہے. اور اس میں ہومیوپیتھک ہمارے پاس ایک ایسا مطلب ایک ہومیوپیتھک ہم نے عام
طور پہ اس کو ہم نے جسٹ لیا ہوا ہے کہ یہ ہومیوپیتھک جو ہے یہ بس بہت سلو کام کرتی نہیں. ہمارے پاس ہم اس علم سے اس کی ایک جو ہے نا اٹامک انرجی, جسٹ ہم اس کو اٹامک انرجی سے ہم اس کو نا انرجی ڈیوائن انرجی ہے, اور اس کی مدد سے ہم اس پہ پیشنٹ کو پہنچتے ہیں اور اس کو وہ پوٹینسی دیتے ہیں, اور اس سے اس کا فوراً رسپانس آتا ہے ود ان 3 days, ود ان آور بھی. بالکل صحیح, I got your point. ڈاکٹر نثار بھٹی صاحب کیا کہیں گے آپ, سائنس کا اور روزے کا کتنا جو ہے کمبینیشن ضروری ہے, روزہ رکھنا کتنا ضروری ہے, رمضان کی سائنٹیفکلی جو بندے کو ایڈوانٹیجز مل رہے ہوتے ہیں وہ کائنڈلی بتائیے گا, اور روزہ رکھنے کے سحری کے اور اس کے بعد جو ہے افطاری کے کیا فوائد ہیں, کائنڈلی اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا. جی, ہمارا اسپیشلی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہ روزہ جو ہے ایک عبادت ہے, اور عبادت اور ہمارا جو آج کل جو hماری ڈیزیز چلی ہوئی ہیں وہ ڈیزیز اگر کم ہم نے کرنی ہے تو ہمیں ڈیلی بیسس پہ بھی ایک روزہ رکھنا چاہیے. اس کی ریزن ہے کہ یہ, لیکن اس کے الٹ چل رہا ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ روزوں میں تو ہم کوئی 10 کھانے کھا رہے ہوتے ہیں, وہ پیشنٹ ٹھیک ہونے کے بجائے اور بیماریوں کی طرف چلا جاتا ہے. اسی طرح ہم سحریوں میں افطاریوں میں کرتے ہیں. اسی طرح پھر جو خوراکیں ہیں وہ پراپر نہیں ہیں, اور اس میں کیمیکلز کا اتنا جو امتیاز ہوتا ہے کہ وہ آپ سمجھ لیں کہ پیشنٹ جو ہے یا کوئی عام بندہ بھی کھانا چاہے تو وہ مزید بیمار ہو سکتا ہے. اس لیے اسلام میں روزے کی اس کو عبادت کے طور پہ لینا ہے. ہم نے اس کو ایک کھجور سے یا کم سے کم خوراک سے کھانا ہے, اور اس کتنے گھنٹے ہم نے اپنے آپ کو بھوک برداشت کرنی ہے, اور یہ برداشت کا ہمیں جو جذبہ ہے وہ روزہ ہی دیتا ہے. اور ہماری جو سائنس ہے وہ بھی کہتی ہے کہ, اور ہمارا حدیث کے مطابق کہ پیٹ تھوڑا سا کہتے ہیں کہ کھانا پیٹ رکھ کے کھانا چاہیے وہ, اور اسی طرح ہی ہم اس پہ جتنا بھی کام کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا روزوں کا ایک فیشن چل پڑا ہے, اور یہ فیشن نہیں ہونا چاہیے, یہ ایک عبادت ہونی چاہیے. اور عبادت میں یہ ہے کہ آپ سحری کے ٹائم پہ جو مناسب سی خوراک کھا سکتے ہیں اور وہ کھائیں جو بالکل آپ کی باڈی کو سوٹ کرتی ہیں. اور میرے پاس جو نالج ہے میں وہی بتاتا ہوں. میں نے اکثر لوگوں کو بتایا ہے کہ ریڈیستھیشیا ایک ایسا علم ہے جو کہ آپ کے انرجی لیول کو, اور جو چیز آپ نے کھانی ہے, فرض کریں ابھی آپ کو ضرورت ہے, فرض کریں چائے کی ضرورت ہے, تو آپ چائے پی سکتے ہیں. اب آپ ضرورت ہے چائے کی اور آپ ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں, تو ٹھنڈا پانی پیئیں گے تو پھر آپ کے ساتھ وہ ڈیفینیٹ وہ آپ کے مسلس پہ پرابلم آئے گا, اور آپ مزید کسی مشکل میں چلے جائیں گے. اسی لیے جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں تو اسپیشلی ہمیں بہت ہی پولائٹلی دیکھنا ہے کہ ہمیں کوئی بھی چیز کھانی ہے, اگر پہلے کھجور کھانی ہے, پھر تھوڑا سا نارمل سا ٹھنڈا پانی پینا ہے, یا کوئی بھی جوس پینا ہے. جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود رہیے گا. اب ہم چلتے ہیں, ہمارے ساتھ نعت خواہ موجود ہیں محمد سعد, ان سے نعت سن لیں, تھوڑا سا روح کو تازہ کر لیں. جی شکریہ, تھینک یو. دو جہاں میں حکومت ہے ان کی, دو جہاں میں حکومت ہے ان کی, جو بھی ہے وہ حبیب خدا کا, جو بھی ہے وہ حبیب خدا کا, چاہتے ہوں رضا گر خدا کی, ذکر کرتے رہو مصطفیٰ کا, دو جہاں میں حکومت ہے ان کی. وہ بلائے شجر چل کے آئے, وہ بلائے شجر چل کے آئے, چاند سورج بھی سر نہ اٹھائے, چاند سورج بھی سر نہ اٹھائے, بادشاہ کو نہ خاطر میں لائے, بادشاہ کو نہ خاطر میں لائے, ہے یہ رتبہ نبی کے گدا کا,
دو جہاں میں حکومت ہے ان کی، جو بھی ہے وہ حبیب خدا کا، چاہتے ہو رضا گر خدا کی۔ غم زدوں بے کسوں بے نواؤ، غم زدوں بے کسوں بے نواؤ، آؤ سرکار کے در پہ آؤ، آؤ سرکار کے در پہ آؤ، لو شفاعت کی خیرات پاؤ، لو شفاعت کی خیرات پاؤ، باب رحمت کھلا ہے دعا کا، باب رحمت کھلا ہے دعا کا، چاہتے ہو رضا گر خدا کی، ذکر کرتے رہو مصطفیٰ کا، دو جہاں میں حکومت ہے ان کی۔ لکھا جس نے قصیدہ بردہ، لکھا جس نے قصیدہ بردہ، شرف بوسیری کو ہے ملا، کیا شرف بوسیری کو ہے ملا کیا، دید آقا کی چادر کا تحفہ، دید آقا کی چادر کا تحفہ، یہ صلہ ہے نبی کی ثنا کا، یہ صلہ ہے نبی کی ثنا کا، چاہتے ہوں رضا گر خدا کی، ذکر کرتے رہو مصطفیٰ کا، دو جہاں میں حکومت ہے ان کی، دو جہاں میں حکومت ہے ان کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بڑی خوبصورت آواز آپ کی ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، ابھی ہم بڑھتے ہیں دوبارہ سے ڈاکٹر صاحب کی جانب، ڈاکٹر نثار بھٹی صاحب۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب۔ کیا کہیں گے، سب سے زیادہ لوگ جو ہے وہ بیمار ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہوتے ہیں ڈیو ٹو اوور ایٹنگ، یا پھر پکوڑے سموسے یا اس طرح کی چیزیں کھانے کی وجہ سے۔ تو کیا کہتے ہیں افطاری کا کیا سلیقہ، کیا طریقہ ہونا چاہیے کہ آپ کم از کم بیمار نہ ہوں؟ جی میں یہی بات بتانا چاہ رہا تھا کہ سائنس بھی یہی کہتی ہے، ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ جو کچھ ہم نے کھانا ہے وہ اعتدال میں کھانا ہے، اور جو کچھ ہمیں سوٹ کرتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں کچھ چیزیں سوٹ نہیں کر رہی ہوتی، لیکن ہم کہتے ہیں جی ہم کھا لیں، اور جب وہ سوٹ نہیں کرتی تو پھر وہ یورک ایسڈ کا بھی چانس بنتا ہے، پھر کولیسٹرول کا بھی پرابلم بنتا ہے، پھر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈیزیز، آپ کو کوئی نہ کوئی بیماری جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بہت جو سب سے میں ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں کہ ایک تو کیمیکل چیزوں سے جتنی پرہیز ہو سکتی ہے وہ کرنی چاہیے، اور جتنا مناسب کھانا چاہیے، اور جو چیز سوٹ کرتی ہے آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے۔ میں یہی ہمارا علم جو ہے نا، میں نے آپ کو ریڈیوستھیشیا میں بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں، یہی علم ہم ہتھیلی پہ یا اس کی انرجی لیول سے، اس کے انرجی پیشنٹ یا کوئی بندہ، کوئی بھی بندہ ہے، اس کی جو اس کے انرجی یا وہ امٹ ہوتی ہے، اس کے شعائیں جو ہوتی ہیں، ریڈیشن اس کو ہم کہتے ہیں، وہ جو شعائیں ہوتی ہیں اس کی مدد سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس پیشنٹ کو یہ چیز سوٹ کر رہی ہے۔ اب میں فرض کرو کہ کوئی چیز کھانا چاہتا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، تو میں اس میں بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، 20 چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن چیزیں آپ کو ہو سکتا ہے 3-4 سوٹ کر رہی ہوں، اور وہ پریفر آپ نے وہی کرنا ہے، اور یہ آپ کا باڈی جو ہے نا وہ بتاتی ہے، یہ آپ کو پتہ ہوتا ہے، اور اگر اس کے مطابق آپ عمل کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کسی قسم کے بیماریوں کے مسائل میں گر جائیں گے۔ تو اس لیے
میں یہ بار بار یہی کہوں گا کہ اچھا سب سے چیزیں کہ خالص چیزوں کا جو ہے وہ کھانا بہت ضروری ہوتا ہے. اور ایک بات میں آپ بتاؤں کہ کبھی قدرتی جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہوتی ہیں نا قدرتی, اس سے کبھی بیمار بندہ بہت کم ہوتا ہے. ہمیشہ ہم جب بیمار ہوتے ہیں نا تو وہ جو ہم نے اپنے کیمیکل جو ایکسٹریکٹ ہوتے ہیں, بہت سی چیزیں جو یوز کی ہوتی ہیں, آپ کسی کی طرف چلے جائیں, پیزا ہے, برگر ہے, اس میں آپ اتنے مایونیز کیچپ کے علاوہ پتہ نہیں 20 چیزیں آپ استعمال کر لیتے ہیں, اور وہی پھر ایسیڈیٹی کا پرابلم بنتا ہے. اور وہ ینگ ایج میں بھی ہو سکتا ہے, وہ اولڈ ایج میں بھی ہو سکتا ہے, اور وہ بچوں میں بھی ہو سکتا ہے. اس لیے ان چیزوں کا جتنا آپ اوائڈ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. یہی ہمارا اسلام کہتا ہے, یہی ہمارا روزہ کہتا ہے, اور یہی سائنس کہتی ہے کہ وہ اس کے مطابق آپ اپنا جو آپ کی باڈی کو سوٹ کرتا ہے. اب سوٹ نہ کرے تو آپ جو مرضی کھاتے جائیں, پھر تو آپ کو الٹ ہونا ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آج کل جو ماہ رمضان ہے وہ تھوڑا موسم سرد ہے, جی جی اس نسبت گرمی نہیں آئی, اور لوگ جو کہ لیکوڈ کا استعمال کرتے ہیں, دودھ میں بوتل ڈال لیتے ہیں, جامع شیری بنا لیتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اسپائسی چیزیں جیسے پکوڑے وغیرہ ہو گئے, سموسے ہو گئے, یہ استعمال کر رہے ہیں. یہ بتائیں یہ اس موسم کے لحاظ سے یہ کتنا ضروری ہے صحت کو لے کر اس طرح کی چیزیں افطاری کے ٹائم کھائیں؟ دیکھیں جی, میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ جو چیز سوٹ نہیں کرتی, اب آپ جوس اس موسم میں پئیں گے یا کولڈ ڈرنکس کا استعمال کریں گے تو وہ یقیناً نقصان دہ ہوگی. مناسب سا لے لیں, مطلب اگر جوس ہے تو وہ اس کو 1-2 گھونٹ لے لیں. اگر آپ گلاس بھر کے پئیں گے تو وہ ہو سکتا ہے آپ کو سوٹ نہ کرے, اور اس میں گلا خراب ہونے کے چانسز ہیں, ڈائریا بھی ہو سکتا ہے, اور اس طرح کی کوئی نہ کوئی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہے. بالکل صحیح. جی جی, تو اس لیے میں یہی کہوں گا کہ موسم کے مطابق اور باڈی کا اپنا ٹیمپریچر کو مینٹین کرتے ہوئے وہی چیزیں استعمال کرنی چاہیے. اگر آپ باڈی کا ٹیمپریچر کا لحاظ نہیں کرتے تو یقیناً آپ مشکل میں آ جائیں. ڈاکٹر صاحب ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ اکثر افطاری کے بعد سر درد شروع ہو جاتا ہے, جی اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سحری میں کچھ ایسا کھایا ہوتا ہے, افطاری میں کچھ اس طرح کی ڈائٹ پلان ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے افطاری کے بعد سر درد شروع ہو جاتا ہے, کیا وجہ ہے اس کی, کیوں ہوتا ہے ایسے؟ جی جی بالکل, وہ میں نے اپنے ریڈیستھیشیا سے, یہ پینڈولم کے علم سے, اس کو میں تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تسبیح استعمال کرتا ہوں. تسبیح سے ہم اس پیشنٹ کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو پرابلم ہے نا وہ ہوتا ہے کہ وہ سر درد ہوتی ایسیڈیٹی کی وجہ سے. جب آپ نے ایکسیس کوئی چیز لے لی ہے نا, یا تو وہ ڈائجیشن کا ایشو ہو گیا نا, 100% وہ ڈائجیشن کا ایشو ہے. جو ہی وہ آپ گھنٹہ وہ لیٹے گا, پھر آہستہ 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 اس کا سر درد آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا. لیکن وہ ایک قدرت کا نظام ہے کہ آپ بہت ہی ایک کہہ لیں کہ بہت آرام سے یا سلو طریقے سے کھائیں, اور جتنی آپ مناسب سی خوراک کھا کے پھر اس کو تھوڑے وقفے کے بعد پھر کھا لیں تھوڑا سا. یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی فوراً ہم جوس بھی پی لیں, ہم کولڈ ڈرنکس بھی پی لیں, ہم چائے بھی پی لیں, ہم سموسے بھی کھا لیں, پکوڑے بھی کھا لیں, تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پورے دن کا سسٹم ایک ہیلڈ ہوا ہوتا ہے. تو جو ہی وہ آپ کا سسٹم, ہمارا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے, وہ جس پہ اتنی خوراکیں جاتی ہیں تو وہ اس کو مینج نہیں کر پاتا, اور جس کی وجہ سے وہ پھر پرابلم, اور حتیٰ کہ گیس ٹربل ہو سکتی ہے, حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ گیس ٹربل بعض دفعہ بڑی ڈینجرس صورتحال اختیار کر جاتی ہے, اور پیشنٹ کہتا ہے جی مجھے تو ہارٹ اٹیک کا ایشو ہونے لگا ہے. ایسا نہیں ہوتا, وہ بیسیکلی ڈائجسٹو ایشو ہوتا ہے. بالکل صحیح. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اب ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر موجود ہیں, محمد اسلم صاحب, ان سے بات کرتے ہیں, دین کے حوالے سے کچھ مذہبی سوال کریں گے ان سے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ روزے کی کیا روحانی اور جسمانی ضرورت ہے, کیا فائدے ہیں اس کے؟ روزے کا فائدہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں جی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا, جی وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ, تم متقی بن جاؤ. کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو زندگی میں بڑی نعمتیں عطا فرماتی ہیں. کچھ کھانے کے ساتھ تعلق ہے, کچھ کا پہننے کے ساتھ تعلق ہے, کچھ کا استعمال کے ساتھ تعلق ہے. پھر اللہ رب العالمین نے 11 مہینے یہ نعمتیں دے کر 1 مہینے کے لیے انسان کو آزمایا
کہ یہ نعمتوں کا بندہ ہے کہ میرا بندہ ہے, میری بھی مانتا ہے کہ نہیں مانتا. تو پھر 1 مہینہ پابندی لگا دی کہ اب رب کی مانو, 1 مہینے کے لیے نعمتیں سامنے پڑی ہیں اور تم نے ہاتھ نہیں لگانا صبح سے شام تک, تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے, جس رب نے نعمتیں دی ہیں اس کے کہنے پر یہ رک بھی جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ روزے کے جو فوائد ہیں وہ صبر بھی ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہوا شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ, فرمایا صبر کا سیدھا سیدھا ثواب جنت ہے, اس کے علاوہ کوئی ثواب نہیں ہے. اور انسان جو ہے یہ پریکٹیکل سے ہی سمجھتا ہے. اگر ویسے اس کو 1000 بار سمجھایا جائے کہ قبر کے حالات یوں ہیں تو اس کو سمجھ نہیں آئیں گی. جب یہ دیکھے گا تو پھر اس کو سمجھ آئے گی کہ کیا حالات ہوتے ہیں. تو روزہ پریکٹیکلی انسان کو صبر کا سبق دیتا ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ ایک آپ کے پاس دن ہے, صبح سے نعمتیں تمہارے پاس شام تک پڑی ہیں, پر ان کے پاس نہیں جانا ہے. فرمایا اس سے تم اندازہ کرو کہ ایک غریب کی زندگی کیسے گزرتی ہے, غریب آدمی کیسے صبر کرتا ہے. آپ کو تو یہ یقین ہے کہ شام کو میں نے یہ لینا ہے اور کھانا ہے, فرمایا اس کا اندازہ لگاؤ جس کی جیب میں بالکل پیسے نہیں ہیں اور وہ بیچارہ ساری زندگی صبر کر رہا ہے. فرمایا اس سے تمہارے اندر ایک احساس کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں کا احساس دلانے کے لیے روزوں کو فرض فرماتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں آج کے دن کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ یہ آج کے دن کی اہمیت, رمضان ویسے ہی بڑی برکت والا, عظمت والا اور رفت والا مہینہ ہے. اور پھر ہمارے ہاں نسبت جو ہے, چاہے دنیاوی معاملہ ہو چاہے دینی معاملہ ہو, اس کے اندر ایک عام شے کو جب خاص سے نسبت ہوتی ہے تو عام کو وہی خاص والا مقام مل جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک پیج ہے, وہ عام جگہ سے جو بنتا ہے, اگر اس پہ کوئی دنیاوی چیز ہم لکھ دیتے ہیں تو اس کی قدر نہیں ہوتی. اسی پیج پر ہم قرآن کی آیت لکھتے ہیں تو اس کی شان بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس کی نسبت ہو گئی. روزہ جو آج کا دن ہے یہ خصوصاً سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال ہے. 3 رمضان منگل کی رات تھی اور حضور علیہ السلام کے وصال کے تقریباً 6 ماہ بعد آپ 11 ہجری میں اس دنیا سے تشریف لے گئیں. آپ کے ساتھ اس کا تعلق ہونے کی وجہ سے رمضان ویسے ہی نور علی نور ہے اور اس دن کی سیدہ سے نسبت ہونے کی وجہ سے یہ دن اور عظمت والا بن جاتا ہے. اور پھر سیدہ حضور علیہ السلام کی وہ لاڈلی شہزادی, عظمت کا اندازہ ہی نہیں ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب بھی سیدہ تشریف لاتی قام الیہا, حضور علیہ السلام آپ کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے. اور فرمایا فقبلہا, حضور علیہ السلام سیدہ کا بوسہ لیتے تھے. وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ, اور سرکار جہاں بیٹھے ہوتے وہاں سے سائڈ پہ ہو جاتے, سیدہ کو وہاں پر بٹھا دیتے تھے. تو آپ اندازہ کریں کہ سیدہ کا مقام کیا ہے اور پھر اس دن کے ساتھ سیدہ کا تعلق ہے, اللہ نے اس دن کو کیا مقام عطا فرمایا ہوگا. ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کہ قرآن پاک کا نزول بھی رمضان میں ہوا, پاکستان بھی رمضان میں بنا, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان کا مطلب بھی لا الہ الا اللہ ہے اور ہمارا رمضان میں بھی بڑی برکتیں اور رحمتیں ہیں, اس پہ ذرا تھوڑا سا بتائیں. جی بالکل, اس بارے میں جو رمضان کی رحمت ہونا ہے یہ تو بڑا واضح ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں ہمیں باقاعدہ خطبہ ارشاد فرمایا اور ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک, اے لوگوں تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ایک بہت بڑا مہینہ اور بڑا ہی برکت والا مہینہ. تو رمضان تو برکت ہی برکت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس رحمت والے مہینے میں ہمیں یہ ملک بھی عطا فرمایا. گویا اللہ کی طرف سے ہمیں یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ بھی تمہارے لیے برکت والا ملک ہے. اللہ نے جو برکتوں والے مہینے میں, رحمتوں والے مہینے میں عطا فرمایا ہے یہ بھی ایک اللہ کی رحمت ہے. اور آپ دیکھیں اس ملک کو اگر عالمی لیول پر دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ برکتوں والا ملک ہے کہ جب بھی کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھتا ہے اور پاکستان ہی اس کی جو خیالات ہوتے ہیں اس پر پورا اترتا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح یہ کہا آپ نے. دیکھا جائے تو کہتے ہیں کہ 11 ماہ ایک طرف اور رمضان کا مہینہ ایک طرف, ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کئی وجوہات سے ہو سکتا ہے. صحت کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے. آپ صحت کو دیکھیں تو اس کے اندر 11 ماہ ہم نے کھایا پیا, جیسے ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے ہمارے جسم کے اندر بہت سارے ایسی چیزیں پیدا ہو گئیں جو کہ جن کا جسم سے خارج ہونا لازم تھا,
پھر ایک مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کی صفائی فرما دیتے ہیں. اور اگر نیکی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر بندہ عام دنوں میں ایک نیکی کرتا ہے اس کا 10 گنا اجر ہے, اور فرمایا رمضان میں عام نیکی کرتا ہے تو اس کا فرض کے برابر ثواب ہے, اور فرمایا جو آدمی فرض ادا کرتا ہے رمضان میں اس کو اللہ تعالیٰ 70 فرائض کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی بندہ 17 رکھتے ہیں جو فرائض ہیں ہمارے وہ ایک رمضان کے دن میں ادا کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ 1190 فرضوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور آپ اس مہینے کو اگر ضرب دیں یہ ساری نمازوں کے ساتھ تو یہ تقریباً 35,700 فرائض کا ثواب ایک مہینے میں ملتا ہے. تو یہ باقی آپ دیکھیں پورے سال کے اندر کتنا ثواب مل رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر ہمیں کتنا زیادہ ثواب عطا فرما رہے ہیں. اور اسی طرح ہے کہ پورے سال میں جو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں نیکیوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی جناب بہت کم ریشو ہوتا ہے, لیکن اس مہینے میں زیادہ گناہ معاف ہوتے ہیں, نیکی کے مواقع زیادہ ہیں, اس لیے فرمایا کہ پورا سال ایک طرف ہے اور رمضان کا ایک مہینہ ایک طرف ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی اسرت صاحب نے بڑی زبردست گفتگو کی. اب میں بات کرنا چاہوں گا ڈاکٹر نثار بھٹی صاحب سے. بھٹی صاحب بڑی زبردست گفتگو کی مفتی صاحب نے, اور اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے فرض جو ہے اس کی ادائیگی اس کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے. تو رمضان بڑا بابرکت مہینہ ہے. کائنڈلی مجھے بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ یہ بھوک کا رمضان کا اور انسان کی باڈی کا کیا ریلیشن ہے آپس میں, اس سے کیا فوائد ہیں؟ جو جس طرح سے انہوں نے تو قرآن و حدیث کے مطابق ماشاءاللہ بڑی زبردست بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہر نعمت دیتا ہے بندے کو, تو اللہ تعالیٰ پھر آزماتے ہیں کہ اگر ایک مہینہ میرے کہنے پہ ٹیبل پہ ہر چیز موجود ہے اور آپ میرے حکم پہ جو ہے عمل درآمد کرتے ہیں یا نہیں, تو اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے بندے کو. مگر جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں ڈیفینیٹلی انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کیا مانا. تو یہ بھوک کا اور رمضان کا کیا آپس میں اور ہیومن باڈی کا آپس میں ریلیشن ہے, کائنڈلی بتائیے گا. جی بیسیکلی بالکل مفتی صاحب نے جس طرح بتایا کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کو ایک چیک دیا ہے, چیک کیا ہے, کنٹرول ہے, یعنی پورا آپ نے 11 مہینے آپ نے جس طرح بھی کھایا پیا جو بھی کیا, لیکن رمضان میں آپ پہ ایک چیک رکھ دیا کہ آپ اس مہینے میں کتنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی عطایت کتنی عطایت کرتے ہیں. اور بیسیکلی وہ بھوک اسلام میں مسئلہ بھوک کا نہیں ہے, مسئلہ صرف ایک کنٹرول کا ہے کہ کس طرح آپ نے جس طرح آپ نے بھوک پہ کنٹرول کرنا ہے, اسی طرح جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتنے فرائض دیے ہوئے ہیں اس پہ کس طرح کنٹرول کرنا ہے. تو وہ بھوک کا یقیناً بھوک پہ ہم کنٹرول کریں گے تو یہ ایک بھوک پہ کنٹرول ہو سکتا ہے, جبکہ کچھ چیزوں پہ کنٹرول نہیں ہو سکتا. تو لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مہینہ اس لیے دیا کہ تاکہ ہم کنٹرول کر سکیں, اپنی بھوک پہ بھی کنٹرول کریں اور اپنے جو ہمارے فرائض ہیں ان پہ بھی کنٹرول کریں. نماز ہے, اس کے علاوہ بہت سی جو ہم کوئی اس طرح کی کوئی برائیاں کرتے ہیں اس پہ بھی کنٹرول کر سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ رمضان مبارک میں ڈائٹ بھی ہوتی ہے, کھانوں کا اہتمام کیا جاتا ہے اور دسترخوان سجائے جاتے ہیں. کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنے سے, ڈائٹ پلان کرنے سے ویٹ بھی کم ہوتا ہے. کیا اس میں بھی کوئی صداقت ہے, ویٹ کم ہوتا ہے؟ جی بالکل. دیکھیں ایک کنٹرول سسٹم اس طرح ہے کہ ہم سحری پہ کھاتے ہیں اور پھر صاف ظاہر ہے کہ کچھ نہیں کھا رہے شام تک, تو وہ آپ کے کنٹرول ہو جاتا ہے. اور کنٹرول ہونے کی وجہ سے آپ پہ جو باڈی میں کوئی جرمز بن رہے تھے, کوئی ایسے پیتھوجنز ڈیولپ ہو رہے تھے, وہ یقیناً ان کی ڈیتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور وہ جو بیڈ بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ ان کی مقدار جو ہے نا ڈے بائی ڈے کم ہوتی چلی جاتی ہے. اور جو ہی ہم روزہ پہلے دن سے لے کے آخری دن تک, تو آخری دن جب دیکھتے ہیں تو یقیناً ایک چہرے پہ ایک نورانیت بھی آ جاتی ہے اور باڈی میں بھی ایک سمارٹنس بھی آ جاتی ہے. اور اس کی ریزن صرف یہی ہوتی ہے کہ ہم نے کنٹرول کیا ہے.
اور جو ہمارے باڈی میں جو پیتھوجنس تھے وہ تقریباً وہ کہہ لیں ڈسٹرائے ہو گئے تھے یا مر گئے تھے، اور وہ ہم جو غیر ضروری چیزیں ہم استعمال کرتے تھے جی. اس کا کنٹرول ہوا، اور اس کی وجہ سے ان کی جو پیتھوجنس تھے یا جو جراثیم تھے ان کی ڈیتھ ہونا شروع ہوگی، اور اس کی وجہ سے ہماری باڈی پہ ایک پازیٹیو رسپانس آتا ہے، تو ہم یقیناً ایک بہتر فزیک کی طرف چل پڑتے ہیں، اور اس میں بھی کنٹرول رکھ کے، یہ نہیں ہے کہ آپ سحری پہ بھی بہت زیادہ کھا لیں اور شام کو بھی پھر اسی پھر کوئی کنٹرول نہیں ہے. اچھا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ روزہ پھر فیشن یہاں نہ میں رکھیں. عمر سے پوچھوں گی کہ عمر آپ بتائیں کہ آپ ڈائٹ پلان کریں گے کچھ، کیا آپ کا مائنڈ ہے رمضان میں ویٹ لوز کرنے کا ہے؟ کتنے روزے آپ نے رکھے ہیں؟ روزے تو الحمدللہ شروع سے ہی عادت ہے، اور گھر میں بھی اسٹرکٹنیس تھی، جی. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ ابھی ڈائٹ پلان تو نہیں، ابھی روزے ہی جو ہے ہم پورے کر رہے ہیں الحمدللہ، اور انشاءاللہ تعالی روزے ہی پورے کریں گے. تو ڈائٹ پلان جو ہے وہ آفٹر رمضان انشاءاللہ تعالی کریں گے. فی الحال تو روزہ، اور اس کے بعد پھر یہ میڈیا کی ایک جاب، اور یہ سارے اس پہ آپ کے سامنے ورکنگ جاری ہوتی ہے سارا دن، پروگرامز پہ لوگوں سے جو ہے بات چیت کرنا، تو اٹس ریئلی اے ٹف جاب. تو امید ہے کہ آپ بھی سارے روزے رکھنی ہوں گی، اور آپ کو بھی ڈائٹ پلان کی ضرورت ہے تھوڑی بہت. جی جی بالکل، مجھے بھی ڈائٹ پلان کی بالکل ضرورت ہے، اور الحمدللہ میں نے تو اپنا مائنڈ بنا لیا کہ اس ماہ رمضان میں میں سارے روزے پہلے بھی رکھتی آئی ہوں، اور الحمدللہ اب بھی رکھوں گی، ساتھ میں ڈائٹ کا خاص خیال رکھوں گی انشاءاللہ. چلے اب بڑھتے ہیں مفتی محمد اسلم کی طرف. سر یہ بتائیے گا کہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، سفر میں نکلتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، تراویحاں نہیں پڑھتے، عبادات نہیں کرتے، تو بتائیں کہ صرف روزہ رکھنا ضروری ہے، نماز کا ثواب نہیں ملتا؟ یا اگر آپ نماز نہیں پڑھ پا رہے، راستے میں جا رہے ہیں، کوئی سفر کر رہے ہیں اور نماز آپ کی رہ جاتی ہے، تو کیا روزے کا اتنا ہی ثواب ہوتا ہے؟ جی اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں بیان کیا. ارشاد فرمایا من کان منکم مریضا او علی سفر، جو تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو، فرمایا فعدۃ من ایام اخر، اس کے لیے اللہ نے یہ مہربانی فرمائی ہے کہ وہ اور دنوں میں روزے رکھ کے تعداد پوری کر لے. یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہے انسان پر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات سمجھنی چاہیے، اسلام کے اندر جتنی عبادات ہیں ان کا الگ الگ وجود ہے. روزے کا الگ ثواب ہے اور نہ رکھنے کا الگ گناہ ہے. کوئی آدمی نماز چھوڑتا ہے اس کا الگ جناب گناہ ہے، پڑھنے کا الگ ثواب ہے. اسی طرح تراویح کا مسئلہ ہے. تو یہ الگ الگ عبادات ہیں. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا تو اس کا روزے کا ثواب بھی ضائع ہو جاتا ہے. روزے کا ثواب اس کو اپنی جگہ پر ملتا ہے، نماز نہ پڑھنے کا گناہ بھی اس کو ملے گا. اسی طرح اگر تراویح چھوڑتا ہے تو اس کا ثواب نہیں ملے گا، روزے کا ثواب اس کو مل جائے گا. یہ ساری چیزیں الگ الگ عبادات ہیں، اور عبادات کے اندر پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فرائض کی حیثیت رکھتی ہیں، کچھ نوافل کی حیثیت رکھتی ہیں، اور کچھ فرض عین ہوتے ہیں، کچھ فرض کفایہ ہوتے ہیں. یہ فرائض عین میں سے ہے. فرض عین کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر بندے پہ الگ الگ فرض ہوتا ہے، جب تک وہ اس عمل کو کرتا نہیں ہے وہ آدمی بری و ذمہ نہیں ہوتا. روزہ ایسی عبادت ہے، یہ خود ہی رکھنا پڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے پہ راضی ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ مسافروں کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ مسافروں کے لیے شرعی مسافت، اگر وہ جاتا ہے 92 کلومیٹر، علماء نے لکھا اگر 92 کلومیٹر کے سفر پہ گھر سے نکلا ہے اور گھر کے جو اس کے آثار تھے وہ آنا، اس کو نظر آنا بند ہو گئے، تو اب یہ مسافر ہے. اس بندے پر روزہ فرض نہیں رہا اللہ کی طرف سے. وہ رکھنا چاہے تو اس کو روزے کا ثواب مل جائے گا، اگر چھوڑنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، اور دنوں میں رکھے. لیکن علماء نے فرمایا یہ قرآن کریم جب نازل ہوا، سفر کے معاملات اور تھے، اس وقت سفر بڑی مشکلات سے ہوتا تھا، یعنی گدھے پر، اونٹ پر اور گھوڑے پر سفر تھا. اب چونکہ سہولیات ہیں، ہوائی جہاز کا سفر ہے اور اے سی گاڑیوں کا سفر ہے، تو اب بندے کو کوشش کرنی چاہیے روزہ رکھ لے. اگر سفر میں پھر بھی روزہ نہیں رکھتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس پہ گرفت نہیں ہوگی، اور دنوں میں اس کی قضا کرنا فرض ہوگی. اچھا مجھے یہ بتائیں، پہلا عشرہ رمضان کا چل رہا ہے، اس کی کیا برکت ہے؟ لوگوں کو تھوڑا واضح کریں، اس برکت والے عشرے سے کس طرح وہ اللہ کے قریب ہوں اور برکتوں سے اپنا دامن بھریں. اس کے اندر ایک لمبی حدیث پاک ہے جو حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے خطبہ ارشاد فرمایا. اسی کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے اوپر برکت والا مہینہ آیا، اور اس کے 3 حصے ارشاد فرمایا. اس کا اول جو حصہ ہے
10 दिन है अशरा, ये रहमत का है। और रहमत जो है वो तो हर बंदे के लिए ज़रूरी है, रहमत के बगैर तो हमारा अगला सांस भी नहीं आ सकता। तो ये अल्लाह ताला ने इसको रहमत हमारे लिए बनाया है हर लिहाज से, चाहे हमारे आमाल हों, यानी थोड़ा सा अमल हम करते हैं तो अल्लाह ताला की रहमत शामिल होकर उसका सवाब बढ़ जाता है। हम थोड़ा सा अल्लाह के करीब होते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत को शामिल हाल करते हैं। हम थोड़ा सा किसी गरीब के सर पे हाथ रखते हैं, अल्लाह ताला उसका कहीं से कहीं बढ़ा के हमें सवाब अता फरमाते हैं। तो ये रहमतों का अशरा है, इसके अंदर अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतों का नुज़ूल होता है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं दुआ की तरफ। नाज़रीन, अब वक्त हुआ है दुआ का, तो प्लीज़ आप दुआ करवाएं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, और हम इस दुआ में शामिल हैं। नाज़रीन, आप भी इस दुआ में शामिल हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या इलाही, इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, अपनी रहमत के मुताबिक अजर अजीम अता फरमा। जितने मुसलमान इस माह रमज़ान में इबादत कर रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, या इलाही तमाम की इबादत को अपनी बारगाह में मकबूल फरमा। इंसान होने के नाते जितनी गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं, या इलाही माफ़ फरमा। महबूब दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल, या इलाही तमाम मुसलमानों की हालत पे अपना खुसूसी राम फरमा। या इलाही जितने मुसलमान बीमार हैं तमाम को सेहत कामिला अजला नसीब फरमा। या इलाही हमारी सहर और इफ्तार में बरकतें नसीब फरमा। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीला जमीला से हमारे रोज़ों को अपनी बारगाह में मकबूलियत अता फरमा के अपनी रहमत से अजर अजीम अता फरमा। व सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्किही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आपने दुआए खैर आपने सुनी, बड़ा ही इन्होंने अच्छे तरीके से एलेबोरेट किया। मुफ्ती असलम साहब ने, फिर डॉक्टर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। रमज़ान का बाबरकत महीना है, बड़ा पुरसकून जो है वो इन्वायरमेंट जो है नज़र आता है। उसके बाद फिर शैतान भी माशाल्लाह कैद हो जाता है, और बंदे के फिर अपने ही जो है सारे मामलात वो होते हैं, बंदा अपने कंट्रोल में होता है। एटलीस्ट शैतान के वसवसे काम होते हैं, और वसवसे डालने वाला जो है शैतान वो फिर कैद हो जाता है। और आपने देखा कि किस तरह से मुफ्ती साहब ने एलेबोरेट किया कि रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है, मगफरत का महीना है। जो लोग वफ़ात पा चुके हैं आपके वालिदैन में से, आपके जो है ग्रैंड पेरेंट्स में से, आपके नाना दादा, उनकी कब्रों पे ज़रूर जाएं, उनके लिए ज़रूर दुआ करें, और ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत जो है वो करें और नमाज़ें पढ़ें। और इसकी इबादत का जो आपने देखा है कि वही 70 गुना उसका जो है वो सवाब बढ़ जाता है। तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। जाने अगले रमज़ान कौन कौन से लोग जो है रमज़ान में जो है नहीं होंगे। अपने बुज़ुर्गों का, अपने वालिदैन का, अपनी वालिदा का, वालिद का ख़ास ख्याल रखें, और गरीबों का, दोस्तों का ख़ास ख्याल रखें। और कहते हैं ना कि ये जो गिफ्ट अल्लाह की तरफ से मिला है इसका भरपूर मज़ा लें, एंजॉय करें, और अल्लाह ताला से अपनी दुआएं कबूल करने के लिए ये अल्लाह ताला की तरफ से आपको गिफ्ट मिला है कि एक ऐसा महीना है जिसमें आप अल्लाह ताला से हर दुआ अपनी कबूल करवा सकते हैं, अल्लाह ताला से अपनी बात मनवा सकते हैं। आपकी जो मुश्किलात हैं, जो जिस वजह से रुकी हुई है, कोई काम रुका हुआ है, तो आप अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला फौरन आपका सुनेंगे, क्योंकि ये रहमतों वाला महीना है। अल्लाह ताला हर किसी पर रहमत करते हैं, फौरन दुआ सुनते हैं। वो कहते हैं ना, अगर दुआ कबूल नहीं हो रही तो अल्लाह ताला से रो रो के दुआएं करें। ये बड़ा रहमतें, बरकतें और फजीलतों वाला महीना है। इसमें आप सबको अपनी दुआएं भी करनी चाहिए, अपनों के लिए दुआएं करनी चाहिए, अपने आने वाले वक्त के लिए, अपने बच्चों के लिए दुआएं करनी चाहिए। और मैं ये कहूँगी कि वैसे तो नमाज इंसान आम पूरा साल भी पढ़ता है, लेकिन माह रमज़ान में नमाज पढ़ने का जो सवाब है वो अल्लाह ताला से आप हम कलाम होते हैं, और अल्लाह ताला जो हैं वो आपके ज़्यादा करीब होते हैं। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।